ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده درود شریف پڑھیے. نفاق کے حوالے سے گزشتہ کئی جمعوں سے بات چل رہی ہے اور آج اس موضوع کی آخری نشست ہے، اور اس موضوع پر اس لیے گفتگو کی گئی اور اس موضوع سے متعلق احادیث آپ کے سامنے اس لیے پڑھی گئیں کہ نفاق کی ایک قسم وہ ہے جو مسلمانوں سے متعلق، اور نفاق کی ایک قسم وہ ہے جو کافروں کی سے متعلق ہے، یعنی وہ لوگ جو دل سے مسلمان ہی نہیں ہوئے، جس کو اعتقادی منافق کہتے ہیں. ظاہر ہے اسے تو اللہ جل شانہ نے ہم سب کی حفاظت فرمائی ہے، لیکن عملی نفاق جو اسلام کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، ایک بندہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور اس میں علامات نفاق بھی پائی جا سکتی، کیونکہ اس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس کا تذکرہ ضروری سمجھا گیا. تو اسی علامات النفاق پر آج پہلی حدیث آج کے درس کی جو ہے کہ نفاق کی علامتیں کیا ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للمنافقین علامات یعرفون بها. ایسی واضح حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کی چند علامتیں ہیں، یعرفون بها، جن کے ذریعے سے وہ پہچانے جاتے ہیں. ان علامات کی وجہ سے وہ بڑی سہولت سے آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ تحیتہم لعنہ، کہ ان کی زبانوں پر سلام کی بجائے لعنت کا لفظ زیادہ ہوتا ہے. لعنت اور سلام یہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں. سلام کا مطلب ہے تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی اللہ تعالیٰ کے قرب کے ساتھ ہوتی ہے. اور لعنت کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر غضب اور لعنت کی صورت کے اندر ہوتی ہے. تو کہا تحیتہم لعنہ، جن کے سلام کی بجائے ان کی زبانوں پر لعنت کا لفظ رہتا ہے. ایک علامت تو یہ مطلب یہ اس سے جو انسان کثرت کے ساتھ سلام کرنے کا عادی ہوگا، اور اس حدیث شریف میں آتا ہے کہ سلام کرو خواہ تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے. تمہیں یعنی سلام کرنے کے لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، سلام کرنے کے لیے آپس کے اندر شناخت کا ہونا ضروری نہیں ہے، واقفیت ہونا ضروری نہیں ہے، بس اگلے کے اسلام کا معلوم ہونا کافی ہے. اور کہا حدیث سے بہت وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ چاہے تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سلام کرو. ایک بات تو یہ. دوسرا، اور یہ ہمارے ہاں اس کی بڑی کمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرنا ہے، جن لوگوں کو ہم نہیں جانتے ان کو ہم نے سلام نہیں کرنا. ایسا نہیں. دوسرا فرمایا کہ وَغَنِیمَتُهُمْ غُلُولٌ، اور لوٹ کا مال، خیانت کا مال ان کی خوراک ہوتا ہے. یہ وہ سارے لوگ اس میں شامل جن لوگوں کو خیانت کا اور لوٹ کا اور رشوت کا اور حرام کا مال جن کی خوراک ہو،
یہ نفاق کی علامتوں میں سے مسلسل ایک آدمی حرام ہی کھائے جا رہا ہے، سرکاری خزانے کو لوٹ رہا ہے، یا پرایا مال کھا رہا ہے، اپنے پارٹنر کا مال کھا رہا ہے، اور دھوکے کے ذریعے لوٹا ہوا مال کھا رہا ہے، یہ جس بندے کی خوراک جو ہے وہ حرام مال ہو، غنیمتہم غلول، کہ لوٹ کا مال ان کی خوراک ہوتی ہے، یعنی کہ خیانت کا مال جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے مال غنیمت کی طرح ہوتا ہے۔ اصل میں مال غنیمت بہت ہی پاکیزہ ہوتا ہے، پاکیزہ ترین رزق میں سے ایک رزق جو ہے وہ مال غنیمت ہے۔ تو کہا کہ ان کے لیے خیانت کا مال بھی ان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ وہ غنیمت کا مال ہو۔ اس سے پہلے جو رہ گیا کھانا ان کا، وہ تو غنیمتہم غلول، لیکن اس سے پہلے وہ طعامہم نہبۃ، کہ لوٹ کا مال ان کی خوراک ہوتا ہے، وہ غنیمتہم غلول، خیانت کا مال ان کے لیے مال غنیمت کی طرح ہوتا ہے۔ خیانت کے مال کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ غنیمت کا مال ہے۔ تو جیسے کہ بہت سے لوگ حرام کے پیسوں سے مکانات بنوا کر، کوٹھیاں بنا کر، اور اس کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ماشاء اللہ اور سبحان اللہ اور ھذا من فضل ربی اور بہت ساری چیزیں اس کے اوپر لکھ دی جاتی ہیں، حالانکہ پوری کی پوری عمارت جو ہے وہ حرام کے مال سے کھڑی کی گئی ہوتی ہے۔ تو اس کو گویا کہ اب وہ یوں اس کے لیے اس کو پاکیزہ سمجھ رہا ہے جیسے کہ کوئی غنیمت کا مال ہو، جو بہت پاکیزہ مال ہوتا ہے۔ اور کہا کہ عجیب بات اگلی کی کہ وَلَا يَقْرَبُونَ الْمَسَاجِدَ إِلَّا حَجْرًا، کہا کہ جب بھی یہ مسجدوں کے اندر اول نہیں آتے، اور جب مسجدوں میں آتے ہیں تو فضول باتیں کرتے۔ حجر کہتے ہیں فضول بکواس کو، بیہودہ بکواس کو، کہ یہ مسجدوں کے اندر دین کی بات کرنے اور اللہ رسول کی بات کرنے کی بجائے آپس کی فضول بکواس کے اندر مشغول رہتے ہیں، یعنی یہ ان کا مسجدوں کے اندر آنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دُبْرًا، اور کہا کہ یہ نماز کے اندر سب سے آخر کے اندر آتے ہیں۔ نمازوں میں جب یہ آئیں گے تو یہ آخر کے اندر آنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں بھی کس طرح آئیں گے؟ مستکبرین، کہا کہ اتراتے ہوئے نماز کے اندر آئیں گے۔ اتراتے ہوئے نماز میں آ کر آخر کے اندر شریک ہونا، یہ بھی جو ہے وہ ہے۔ اور پھر عجیب بات ارشاد فرمائی کہ لا یألفون ولا یؤلفون، نہ یہ کسی سے محبت کرتے ہیں نہ کوئی اور ان سے محبت کرتا ہے، یعنی یہ مسلمانوں کی معاشرے سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ آج ہمیں جس انفرادیت کی طرف دھکیل دیا ہے جدید تہذیب نے، اس کے اندر آپ دیکھیں نہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، نہ واسطہ رکھتا ہے، نہ دوسرے سے رکھتا ہے، نہ کوئی اپنے پڑوسی کو جانتا ہے، نہ پڑوسی اس کو جانتا ہے، نہ کوئی اپنے ساتھ نمازوں کے اندر کھڑے لوگوں کو ایک دوسرے سے، یعنی یہ جو اجتماعیت اسلام نے قائم کی ہے، چاہے وہ جماعت کی نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ جمعے کی نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ عیدین کی نمازوں کی شکل کے اندر ہو، یہ تو ایک دوسرے سے محبتیں الفتیں بڑھانے کے لیے۔ لیکن آپ بتائیں اور خود اپنا مشاہدہ بتائیں کہ ہمیں جمعے کی نماز میں یا جماعت کی نماز میں آنے سے کیا ہمیں کوئی تعارف کے اندر ایک دوسرے کے اضافہ ہوتا ہے؟ کہ ہم کہیں ایک بندہ 20 سال سے ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، ویسے ہی اجنبی ہے جس طرح پہلے دن اجنبی تھا، اپنے نہ دائیں والے کو جانتا ہے نہ بائیں والے کو جانتا ہے، نہ امام کو جانتا ہے نہ امام مقتدی کو جانتا ہے۔ تو وہ جماعت کی نماز پھر کس وجہ، اس پہ سے تو بہتر نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے گھروں میں نمازیں پڑھو۔ جماعت کی نماز کا تو کوئی تو مقصد ہوگا آخر، جو اللہ پاک نے فرمایا کہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو، مردوں سے کہا، تو اس میں ظاہر بات ہے اس کے اندر ایک دوسرے سے الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا کہ نفاق کی علامتوں میں سے یہ فرمایا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یألفون ولا یؤلفون، نہ یہ کسی سے محبت کرتے ہیں نہ یہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ اس سے کوئی محبت رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خشب باللیل، خشب باللیل، عجیب تعبیر ہے۔ خشب عربی کے اندر کہتے ہیں لکڑی کو، خشب اس کی جمع ہے۔ خشب باللیل کا مطلب ہے کہ رات کو یہ شہتیروں کی طرح اور لکڑیوں کی طرح بستر پر پڑے رہتے ہیں، کوئی حرکت نہیں کرتے کہ اٹھ کے تہجد پڑھے، لکڑیاں جیسے پڑی ہیں، شہتیر جیسے پڑے ہیں، شہتیروں کی طرح بستر کے اندر پڑے رہتے ہیں، اور رات کو اٹھ کے کوئی عبادت نہیں ہے اس کی۔
اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ سحب بالنہار، اور کہا کہ رات کو عبادت کی معمولی بھی جس کو توفیق نہیں ہے، دن سارا یہ شور مچاتا پھرتا ہے، دن کو اس کی آپ چہل پہل دیکھیں اور اس کی باتیں دیکھیں اور اس کی گپیں دیکھیں اور اس کی بھاگ دوڑ دیکھیں، تو کہا کہ دن کے اندر اس کو چین نہیں ہے، پورے دن کے اندر شور مچاتا ہوا پھر رہا ہے، اور رات ہوتے ہی لکڑیوں کی طرح، شہتیروں کی طرح بستر پر گر گیا، جس نے کوئی حرکت نہیں کرنی، اور اٹھ کر کوئی تہجد نہیں ہے، اس کی کوئی دعا نہیں ہے، کوئی ذکر اذکار نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ علامتیں بیان کی کہ نفاق، حضور نے فرمایا کہ یہ وہ علامتیں جس کی بنیاد پر منافق پہچانا جائے، یہ وہ مسلمانوں والا منافق ہے، کیونکہ اس میں مسجدوں میں آنے کا ذکر ہے، اور یہ جو اسلام کے ساتھ جو علامتیں جمع ہو سکتی ہے۔ تو دوبارہ سن لیں کہ کتنی چیزیں۔ پہلی چیز کہا کہ زبانوں پر لعنت، ایک طعامہم نہبہ، دوسری چیز کہا کہ لوٹ کا مال ان کی خوراک، تیسری بات فرمایا غنیمتہم غلول، کہ خیانت کا مال کو مال غنیمت کی طرح ان کے لیے، چوتھا یہ کہ مسجد کے اندر فضول بکواس، پانچویں بات یہ کہ نماز کے اندر اتراتے ہوئے آخر کے اندر آنا، چھٹی بات کہ نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے اور نہ یہ کسی سے محبت کرتا ہے، ساتویں بات یہ کہ رات کو یہ شہتیر کی طرح بستر میں پڑا رہتا ہے، اٹھتا نہیں ہے رات کو، اور آٹھویں بات یہ کہ دن کو یہ شور مچاتا پھرتا ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری جو ہے علامات النفاق۔ یہ حدیث امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور حدیث کی کتاب مسند کے اندر بھی ذکر کی، اور علامہ ابن کثیر نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر بھی ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ایک چیز جو نفاق کی، یہ نفاق سے متعلق ہوتی ہے، نفاق سے متعلق جو ایک نفاق کی جو ایک لازمن جو اس کا ایک نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ منافق کی زبان پر جھوٹ بہت زیادہ ہو۔ اس لیے اس کتاب کے اندر، ریاض الصالحین کے اندر، انہوں نے کتاب الکذب کو، باب الکذب کو، جھوٹ کو نفاق کا ہی تتمہ بنا کر دیا کہ یہ منافق کا ایک خاصہ ہے کہ بالآخر وہ جھوٹ کی طرف جاتا ہے۔ تو اس پر حدیث لے کر آئے ہیں مسند احمد کی اور ترمذی کی اور ابو داود اور دارمی کی، کہ عن بہز بن حکیم رضی اللہ عنہ عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل لمن یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ۔ ویل کہتے ہیں تباہی، بربادی، ناکامی، خسران، نقصان کو، ویل جیسے قرآن میں آتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ویل کا لفظ استعمال کیا، 3 دفعہ، ایک دفعہ شروع میں، بات کے شروع میں، اور 2 دفعہ بات کے آخر میں۔ آپ نے فرمایا کہ تباہی ہے اور خالص تباہی ہے اور نری بربادی ہے اس بندے کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ پوری آپ کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اسی کے ساتھ وابستہ ہے کہ سارے بیچارے، بعض لوگوں کا کاروبار یہی ہے، یعنی وہ پیسے ہی اسی چیز کے لیتے ہیں کہ ان کے ذمے یہ، ان کا کام کیا ہے کہ جی ہم نے اس کا نام انٹرٹینمنٹ رکھا ہوا ہے، لوگوں کو ہنسانے کا۔ اب آپ کتنا، اگر آپ کو کوئی کہے کہ اب آپ 1 گھنٹے کے لوگوں کو ہنسائیں، 1 گھنٹے کا آپ کا پروگرام ہے، آپ نے لوگوں کو ہنسانا ہے، تو آپ 1 گھنٹے تک سچ بول سکتے ہیں جس پہ لوگ ہنسیں؟ ظاہر بات ہے آپ جھوٹے قصے سنائیں گے، جھوٹی باتیں بتائیں گے، جھوٹے واقعات بتائیں گے، خود گھڑیں گے اور لوگوں کو سنائیں گے۔ اور اتنی، یعنی ہم لوگوں کے ہاں اتنا اس کا رواج ہو گیا، آپ دیکھیں کہ وہ اتنی ساری قباحتوں پر مشتمل ہے، یہ جو ہنسی مذاق کے لیے مستقل مجلسیں اس طرح کی سجانی، اس میں یا تو دوسرے کے اوپر، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں جگت بازی، جگت کے اندر یا تو اپنے سامنے بیٹھے بندے کی شکل پر یا اس کے اخلاق پر یا اس کے مزاج پر یا اس کے نسب پر یا اس کے رنگ پر یا اس کے قد پر، اس پر جگتیں ہوتی ہیں، یا جو بندہ نہیں ہے اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ دونوں کتنی قباحتیں، سامنے بیٹھے بندے کے اوپر یہ تان کرنا، اور جو بندہ نہیں ہے وہ تو غیبت کے زمرے کے اندر آ جاتا۔ اب ایک بندے، غیر موجود بندے کے اوپر ایک جگت کی جا رہی ہے اور سارے لوگ اس کے اوپر ہنس رہے ہیں۔ کتنی قبیح چیزیں جو آج ہم لوگوں کے گھروں میں ٹی وی چینلوں کے اوپر چونکہ یہ پروگرام چلتے ہیں اور سارے گھر والے بڑے مزے سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، جی انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے۔
فیملی پروگرام ہے، اس کو کہتے ہیں فیملی پروگرام، پوری کی پورا خاندان بیٹھ کے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو فرمایا آپ نے کہ وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثْ فَيَكْذِبْ، کہ جو صرف اتنی بات کے لیے جھوٹ بولے، اس مقصد کے لیے جھوٹ بولے کہ لوگ ہنس جائیں اس کے اوپر۔ یہ گپ شپ کرنے والے جن لوگوں کا بہت مزاج ہوتا ہے، ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پرواہ نہیں ہوتی، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ اس کو آپ نے فرمایا کہ 3 دفعہ ویل لہ کہا، کہ اس کی 3 دفعہ فرمایا کہ اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے تباہی ہے ایسے بندے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كذب العبد، کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، تباعد عنہ الملک، تو فرمایا کہ فرشتہ اس سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ میلن من نتن ما جاء به، کا اس جھوٹ سے، انسان کے منہ سے اتنی سخت بو آتی ہے کہ وہ جو حفاظت کے فرشتے اور دیگر فرشتے انسان کے چاروں طرف ہوتے ہیں، وہ 1 میل دور چلے جاتے ہیں، 1 میل تک ان کو بو آ رہی ہوتی، بندے سے 1 میل دور ہو جاتا۔ یہ تو انسانوں میں اللہ پاک نے ان چیزوں کو پوشیدہ کر دیا، فرشتوں کو آتی ہے بو۔ اصل میں فرشتے نیکی والی چیزوں کے قرب میں ہوتے ہیں، ویسے اللہ پاک نے انسان کے گرد اور دنیا کے نظام کے اندر فرشتے رکھے ہیں، اس کی حفاظت بھی بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں کے اوپر وہ دور، مثلا جس طرح آتا ہے کہ کتے کی وجہ سے فرشتے دور ہوتے ہیں، تصویر کی وجہ سے فرشتے دور ہوتے ہیں، جن گھروں کے اندر تصویریں دیواروں پر لٹکائی جاتی ہیں، تصویروں سے یاد آیا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈیجیٹل تصویر کے اندر تو علماء کی 2 آراء ہے، اور علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ ڈیجیٹل تصویر جو ہے وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ ہماری بھی یہی رائے ہے، اسی وجہ سے ہمارے ہاں ویڈیوز وغیرہ بنتی ہیں، لیکن کاغذ کی تصویر کے بارے میں، جو تصویر کاغذ کے اوپر چھپ جائے، اس کے بارے میں ہمارے بر صغیر کے علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ وہ تصویر کے حکم کے اندر ایک، اور دوسری بات یہ کہ پھر اس کو گھر کے اندر لٹکانا، جیسے ہمارے یہاں یادگار کی تصویریں لٹکانے کا ایک فیشن ہے، یہ بہت ہی شرعاً انتہائی ممنوع چیز ہے کہ تصویروں کو دیواروں پر لٹکانا، کہ فلانے موقع کی تصویر ہے، فلانے موقع کی تصویر ہے۔ ہم نے بعض اوقات اپنے گھروں کو، ڈرائنگ روم کو اور ان جگہوں کو بھرا ہوا ہوتا ہے، اب آپ سوچیں کہ کتنی، جب یہ بیشتر علماء کے نزدیک تصویر ہے، تو ہم نے اس صرف اپنی دیوار پہ لگی ہوئی تصویر کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں کا اپنے گھر میں داخلہ بند کر دی، تو مشکل پیش آتی۔ اور جن لوگوں کو اس سے وہ ہو تو ان کو کتنی اس سے مشکل پیش آئے گی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے گھر جاتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں، بہو کو، کہ جب تک میں 2-3 دن یہاں پر ہوں تو یہ کم سے کم یہ جو دیواروں پہ تصویریں یہ اتار دو۔ پھر میرے جانے مطلب ان کا یہ کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ بچے مانتے تو نہیں ہیں، حالانکہ وہ بڑے دیندار آدمی ہیں، پنڈی کے کور کمانڈر ریٹائر ہوئے، کہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ جب میں ہوں تو یہ جس ڈرائنگ روم میں، ڈائننگ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ڈرائنگ روم بیٹھے، یہاں سے تصویریں کم سے کم ہٹا دو۔ کہتے ہیں مجھے پورے گھر کے اندر مصلی ڈالنے کے لیے کمرہ نہیں ملتا، کہ میں کوئی ایسا کمرہ گھر میں ڈھونڈوں جب میں مصلی ڈال کے نماز پڑھوں تو اس کمرے میں تصویر نہ ہو کم سے کم۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک کلچر آیا ہے، تصویریں ایک تو دیواروں پر لٹکانے والا، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ دوسری بات، ڈیجیٹل تصویر کے حوالے سے چھوٹی سی بات ہوئی تو اس کا ایک تتمہ بھی سن لیں۔ وہ ڈیجیٹل تصویر کے جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر نامحرم عورتوں کی اور غیر اخلاقی قسم کی تصویریں دیکھنا بھی جائز ہو جائے گا۔ جن حضرات کے نزدیک ڈیجیٹل تصویر نہیں بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا حکم جو ہے عام آنکھ والا ہے۔ ہر وہ چیز جو آنکھ سے دیکھنی حرام ہے، وہ اسکرین پر دیکھنی بھی حرام ہے۔ ہر چیز جو آنکھ سے آپ نہیں دیکھ سکتے، جیسے عورتیں عام آنکھ سے اگر گزر رہی ہیں تو قرآن کا حکم ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ مومنوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کریں۔ تو جس طرح نامحرم خواتین اگر رستے پر جا رہی ہیں یا سامنے ہیں تو نگاہیں جھکانے کا حکم ہے، ایسے ہی اگر یہ مناظر اسکرین پر آ جائیں تب بھی دیکھنے جو ہے وہ جائز نہیں۔ بات اس پہ تھی کہ
فرشتہ جو ہے وہ جھوٹ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے کو دکھا دیتا ہے، یعنی سونگ لیتا ہے، وہ جھوٹ کی ایک بدبو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ ایک میل، میل آیا حدیث میں، میل من نتن ما جاء بھی، کہ وہ جو نتن کہتے ہیں بو کو، کہ وہ جو بو اس بندے کے جھوٹ سے آتی ہے، فرشتہ اس کو تکلیف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض موقعوں کے اوپر بعض چیزیں استعمال نہیں فرمائیں اور صحابہ سے کہا کہ چونکہ میرے ساتھ مجھے بات کرنی ہوتی ہے، فرشتے میرے قریب ہوتے ہیں، تو میں ایسی چیزیں نہیں استعمال کرتا کوئی بو والی جس سے فرشتے کو تکلیف ہو۔ تو اس لیے فرشتے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے دو قسم کی بدبوؤں سے دونوں سے تنگ ہوتے ہیں باقاعدہ، اس میں کچھ اعمال کی بدبو ہے، کچھ ویسے جو فزیکل بعض چیزیں جس کو کھانے سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو نمازوں کے لیے آتی ہے، جو اتنا زیادہ مسواک کا حکم ہے، اور جمعے کے دن کہا گیا ہے کہ پیاز اور لہسن کھا کے مسجدوں کے اندر نہ آئیں، تو اس میں جہاں انسانوں کو بو سے بچا کر تکلیف اور اذیت سے بچانے کا حکم ہے، وہیں اس کی تشریح میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ فرشتوں کو بھی بچانا مقصود ہے، کیونکہ جمعے کے دن مسجدوں کے اندر فرشتوں کی زیادہ کثرت ہوتی ہے عام نمازوں کی بنسبت، تو اس لیے باقاعدہ ممانعت ہے حدیث میں کہ جمعے کے دن جو بندہ جا رہا ہے مسجد میں تو پیاز اور لہسن اور ایسی بدبودار چیزیں کھا کر نہ جائے، تو اس لیے ان کو اس سے پتہ چلتا ہے۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا۔ ان حدیثوں سے آپ دیکھیں کیا مزیدار منظر سامنے آتا ہے۔ عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ میری ماں نے ایک دن، بچہ تھا میں چھوٹا تھا، تو مجھے پکارا کہ میرے پاس آؤ، اور جب وہ مجھے کہہ رہی تھی میرے پاس آؤ، یہ بہت چھوٹے تھے جیسا 2-3 سال کا بچہ ہوتا ہے، تو کہا جب انہوں نے مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے پاس آؤ، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا، رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کی قسمت دیکھیں کہ حضور ان کے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، کہتے ہمارے گھر میں حضور بیٹھے تھے، تو کہا کہ میری فقالت ہا تعال اعطیک، مجھے ماں نے کہا ادھر آ، تجھے کوئی چیز دے دو۔ بچوں کو نہیں آپ کہتے آؤ کوئی چیز دے دو تمہیں، جیسے ٹافی یا کوئی چیز دینی ہے، تو فقال رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اردتی ان تعطیہ، حضور نے فرمایا کہ میری ماں سے پوچھا کہ تو کیا دے گی اس کو، جو تو اس کو بلا رہی ہے کہ آپ میں کوئی چیز دے دوں، تو کیا ارادہ ہے، کیا دے گی تو اس کو؟ تو قالت اردت ان اعطیہ تمرا، تو میری ماں نے کہا میں نے کھجور رکھی ہوئی، اس کو کھجور دے دوں گی۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک لو لم تعطه شیئا کتبت علیک کذبہ، کہا کہ اگر تیرا ارادہ اس کو کچھ نہ دینے کا ہوتا اور ویسے ہی اس کو بہلاتے ہوئے بلا رہی ہے اور دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا، یعنی اس سے تو جھوٹی ہو جاتی تو۔ اگر ایک بچے کے ساتھ بھی، ہم سارا دن بچوں کے ساتھ اس طرح کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بعض اوقات مائیں خاص طور پر گھروں میں بالکل احتیاط نہیں کرتی، ان سے کہتی ہیں آ جاؤ۔ میں کل پرسوں یہ حدیث وہاں بھی گزری، ہم یہ فجر کی نماز کے بعد یہاں پر ایک حدیث روز پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بھی اتفاق سے یہی حفظ اللسان کا باب چل رہا ہے، حدیث وہاں گزری، تو میں نے کہا یہ مائیں بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نہلانا ہوتا ہے، تو بچہ ہاتھ نہیں آ رہا ہوتا، اسے کہتی ہیں آ جاؤ تمہیں کوئی چیز دوں، وہ آئے تو پکڑ کے اس کو نہلا دیتی ہیں، بس وہ پکڑنے کے لیے صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اب یہ بچہ، یہ جھوٹ ہے، باقاعدہ بچے کے ساتھ جھوٹ یہ لکھا جاتا ہے، اور بچے کی تربیت بھی خراب ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے ماں جھوٹ بول رہی ہے تو اس کا مطلب ہے جھوٹ بولنے میں تو کوئی قباحت ہی نہیں، اس لیے بچوں کے سامنے بالکل بہت ویسے نہیں بولنا چاہیے، لیکن کبھی بھی، اور بعض لوگ کتنا ظلم کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ کہ اپنی اولاد کے منہ سے خود جھوٹ کہلواتے ہیں، یہ نہیں دروازے پر بچہ بھیجنا کہ جاؤ باہر جو آیا اس کو بتا دو کہ ابو نہیں ہے، اور بعض اوقات اپنا فون بچے کو پکڑا دینا کہ تم یہ کہہ دو، کوئی جھوٹ اس کو کہہ دینا کہ یہ کہہ دو کسی کی کال ہے، تم کہہ دو کہ وہ بیمار ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں یا سو رہے ہیں یا فلانا ہے۔ آپ سوچیں جس بچے نے باپ کے کہنے پر یا ماں کے کہنے کے اوپر ان کے سامنے ان کے حکم سے جھوٹ بول رہا ہے، یہ آگے چل کر کتنا بڑا جھوٹا بنے گا، اور اس کو کسی زمانے کے اندر یہ بتانا کہ جھوٹ قباحت ہے اور جھوٹ شناعت ہے اور کبیرہ اکبر الکبائر میں سے کتنا مشکل ہو جائے گا۔ آج کی آخری حدیث ہے، عن خریم ابن فاتق قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح،
کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی مسجد میں، صحابہ تشریف فرما، فلما انصرف قال قام قائما، کہا جب نماز سے سلام پھیرا تو آپ کھڑے ہو گئے، جیسے بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں لوگوں کو. فقال عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ. آپ نے فرمایا کہ 3 مرات ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ. آپ نے کہا کہ آپ کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ آج گویا کہ جبرائیل امین حکم لے کر آئے تھے کہ آج جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر کر دی گئی ہے. جو 3 دفعہ کہا آج جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی ہے، آج جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی ہے. 3 دفعہ کہا کہ ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، اور پھر یہ آیت قرآن کی پڑھی کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، کہ بتوں کی نجاست سے بچو، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی شہادت سے بچو. گواہی جھوٹی گواہی دینا، ایک منظر انسان نے، ایک چیز انسان نے نہیں دیکھی اور گواہی دے رہا ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے، اور بعض اوقات انسان دیکھا نہیں اپنے خیال کو گواہی بنا کر پیش کرتا ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ شرک کے برابر جیسے کہ گناہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.